اچھا جی، آج اگلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. چلو حدیث نمبر 9 ہے آج ہماری. میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 322 ہے. حدیث ہے جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا. جو شخص نرم عادت سے محروم رہا یعنی کہ جس کے اندر نرمی نہیں ہے نا، جس کے مزاج میں سختی ہے، اکڑ پنا ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. صحابہ کرام اس دنیا میں سب سے بہترین جماعت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے، آپ مزاج کے سخت ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نا، دو زن ہو کے با ادب آپ کی ایک ایک بات سن رہے ہیں اور آپ کے سوالے سے جڑے ہوئے ہیں، طلب کا نقشہ بنایا ہوا ہے. لن فضوا من حولک، یہ آپ سے دور بھاگ جاتے. امام الانبیاء سے بہترین شاگرد دور بھاگ جاتے اگر اس کے مزاج کے اندر سختی ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نیک ترین انسان ہے اپنے زمانے کے، نبی ہیں، اور فرعون اس زمانے کا بدبخت ترین انسان ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو تبلیغ کریں، وہ سرکش ہو رہا ہے. آگے پتہ کیا فرمایا؟ آپ مطلب بندے کے ذہن میں آتا ہے میں موسیٰ یہ فرعون، بندہ کے ذہن میں آتا ہے اتنا نیک یا میں اتنا سمجھدار یہ بے وقوف یا میرے پاس اتنا علم ہے، اس کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت علیہ السلام سے پتہ کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے فرعون کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے نا، نرمی سے بات کرنی ہے. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، کیا پتا جب آپ اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں تو وہ آپ کی بات مان لے اور ڈر پکڑے کہ واقعی میں تو بڑا غلط کام کر رہا ہوں، میں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، ان کے اتنے بچے قتل کروا دیے ہیں. نرمی نرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا، کیسے کندھے پہ اٹھایا ہوا. ایک بدو آیا کہ رسول اللہ میں نے تو آج تک اپنے بچوں سے ایسے پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں نرمی سے محروم کر دیا تو اس سے پھر میں کیا کروں. تو جو سختی ہے نا، سختی مزاج کی سختی، اس کو کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. کوئی آدمی کہے میں علم سے پورا کر لوں، میں مال سے پورا کر لوں. ہاں علم کی کمی، مال کی کمی آپ اخلاق سے پوری کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو یا ویسے صحابہ میں تبلیغ بہت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا کم کریں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ کم کریں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ، پاؤں میں ورم پڑ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم کریں، قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کم کیجیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر لیں، آدھی سے بھی کچھ کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں، جتنی بھی آپ آدھی رات جاگیں، آدھے سے کم جاگیں۔ تو میرے نبی تبلیغ میں بہت آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سٹاپ لگایا، میرے نبی عبادت میں بہت آگے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے سٹاپ لگایا، لیکن جب آپ اخلاق کے اندر آگے بڑھے، آپ اخلاق کے اندر آگے بڑھے، مزاج کی نرمی کے اندر آگے بڑھے، اور اللہ نے پتہ کیا فرمایا آپ کو شاباش دینے کے لیے، آپ کو شاباش دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، لیکن آپ اخلاق کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، آپ کے مزاج کی نرمی۔ اب میں مثالیں سناتا ہوں کچھ۔ آپ صفیہ رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے، اب ایک خامن باہر سے تھکا ہارا آئے، بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، تو بیوی کی خواہش ہوتی ہے میں فوراً اپنے خامن کے آگے پانی رکھوں، ٹھنڈا پانی رکھوں، گرم کھانا رکھوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے گھر آئے، صفیہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، تو داخل ہوتی ہے، کہا صفیہ کچھ کھانے کو ہے، صفیہ کھانے کو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صفیہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بزنسز تو تھے ہی نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایسے چہرہ نیچے ہو گیا، ندامت اور شرمندگی سے کہا یا رسول اللہ رات کی سوکھی روٹی پڑی ہے اور سرکہ بنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ سرکہ کھانے والی چیز ہے؟ تو آج کل کا بندہ ہوتا تو وہ جوتا اتار لیتا، اس کا سر پھاڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، سرکہ تو بہترین سالن ہے، صفیہ لے کے آؤ۔ آپ نے خشک روٹی کو سرکے میں ڈبویا اور خشک روٹی کھا لی۔ مزاج کی نرمی۔ ایک صحابی تھے حاطب بن بلدہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر والے مکے میں تھے، یہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلنے لگے ہیں، اور آپ نے اپنے اس مشن کو ٹاپ سیکرٹ رکھا، یہاں تک کہ جب آپ چلے ابو سفیان کو اور مشرکین مکہ کو شک نہ ہو، آخر تک آپ قبیلہ بنو ثقیف کی طرف مڑے، تاکہ سب کو یہی لگے کہ آپ بنو ثقیف پہ حملے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ فتح کرنے نہیں جا رہے۔ آپ نے اتنا ٹاپ سیکرٹ رکھا۔ حاتب بن بلدہ رضی اللہ عنہ نے، ایک مکہ سے گانے والی عورت تھی، رنڈی تھی، گانے گاتی تھی، ناچتی تھی، تو جب سے مشرکین مکہ کو بدر اور احد اور جنگوں میں شکست ہوئی، لوگوں میں، گھروں میں لوگوں کا قتل ہو گیا، اکثر کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، تو اب اس کو کوئی ناچ گانے کا اس کا کوئی اتنا کام نہیں چلتا تھا، تو وہ مدینے آ گئی، تو مدینے بھی اس کا کوئی اتنا کام نہیں چلا، تو اب وہ مکے واپس جانے لگی تھی، تو حاتب بن بلدہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ابو سفیان کے نام، یہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے اس عورت کو دیا، حاتب بن بلدہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو دیا، اور اس عورت کو کہا کہ یہ ابو سفیان کو دیا۔ اب ہم سوچیں کتنی بڑی بے اصولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اور ایک اور صحابی سے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ نا ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، وہ خط لے کے آنے۔ علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ساتھی جو تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے، وہاں پر وہ عورت بھی مل گئی، تو کہا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خط دے دو، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے تمہارے پاس خط ہے، تمہارے پاس خط ہے، سیدھی سی بات ہے، خط چپ کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دو، ورنہ اگر مجھے تلوار سے تمہارے ٹکڑے کر کے تمہارے جسم کے اندر سے بھی نکالنا پڑا تو انہیں خط نکال لینا۔ اس نے اپنا جوڑا کھولا، جوڑے میں سے خط نکالا، حضرت علی لے کے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے محفل میں صحابہ کی مجلس میں پڑھا حاتب بن بلدہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ منافق ہے، اجازت دیں اس کا سر قلم کریں۔
آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ لوگوں کی کبھی غلطیوں پہ کیچڑ اچھالنا ہی ہم نے سیکھا ہے، بس غلطی نہیں بھی ہوتی ہے اس کو اچھالنا ہی سیکھا ہے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ خبردار حاطب کو کسی نے کچھ کہا، حاطب بدر میں شامل تھے، اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر والے جو مرضی کریں چلتی ہے۔ اور پوچھا حاطب آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو فتح تو دے دینی تھی، میں بالکل ایسے نہیں، منافق نہیں ہوں، اللہ نے آپ کو فتح دے دینی تھی، میرے بیوی بچوں پر مشرک بڑے ظلم کر رہے تھے مکے میں نے سوچا ان پر ایک احسان کر دوں، شاید میرے بیوی بچوں پر ظلم چھوڑ دیں، اللہ نے آپ کو فتح تو دے ہی دینی ہے کیونکہ اللہ نے آپ سے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، تو میں نے اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک احسان کرنا چاہا کہ میرے بیوی بچے جو جس اذیت میں ہیں وہ اس اذیت سے نکل۔ تو آپ کیسے تھے؟ آخری واقعہ سنا کے اس حدیث کو ختم کرتا ہوں۔ قبیلہ ثقیف کے موقع کے اوپر پورا جو طائف کا قبیلہ تھا 120 سال کا سپہ سالار تھے، وہ حنین کے اندر اکٹھے ہوئے، یہ تھے 4000، اور ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے کہا کہ سارا سونا سارے چاندی مال مویشی لے کے آ جاؤ، تاکہ تمہیں پتہ ہو اگر تم شکست کھاؤ گے تو سارا سونا چاندی جانور تمہاری عورتیں بچے سب مسلمانوں کے قبضے میں جائیں گے، لہٰذا ذرا سوچ سمجھ کے لڑنا۔ لو جی، اب جو اتنا پکا دشمن ہو تو قبیلہ ثقیف والے، بنو ثقیف والے، طائف والے جنہوں نے پتھر مارے تھے، یہ حنین کے اندر 4000 کا لشکر اور سب عورتیں بچے سونے چاندی ہزاروں بکریاں اونٹ لے کے آ گئے۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کے فتح مکہ کے بعد نکلے۔ تو آپ نے سورۃ توبہ میں پڑھا ہوگا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو کچھ جو نو مسلم تھے ان کے دل میں یہ بات آئی، جو فتح مکہ میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو جب تعداد میں تھوڑے تھے تو اللہ نے فتح دے دی، تو آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو یہ پہلے 12,000 کا لشکر نکلا تو وہ بنو ثقیف والے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، اور ایسے تیر برسائے جیسے تیروں کی بارش ہوتی ہے، سارے 12,000 کا اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز کے اوپر 100 لوگ اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور روایت میں نکلا ہوا ہے کم و بیش 7,000 کے قریب بکریاں، 4,500 کے قریب اونٹ، ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں یاد، لیکن کئی کلو سونا، کئی کلو چاندی مال غنیمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن حنین میں لے کے بیٹھے رہے کہ بنو ثقیف والے آئے واپس کر دو، ساری ان کی عورتیں لونڈیاں بن گئی، باندیاں بن گئی، سارے ان کے بچے غلام بن گئے۔ جب 21ویں دن وہ نہیں آئے تو آپ نے خمس نکالا، مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ مکے کے اندر پہنچے ہی ہیں نا، تو بنو ثقیف والے آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، یا رسول اللہ ہمارے بیوی بچے مویشی ہمیں واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں 21 دن تمہارا وہاں انتظار کرتا رہا حنین میں، تم نہیں آئے تو میں تقسیم کر دیا۔ چلو اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، تم اگلی نماز کے اندر آنا، اور جیسے ہی نماز کا سلام پھرے تو کھڑے ہو کے اونچی اونچی سب کے سامنے علی الاعلان معافی مانگنا اور کہنا کہ ہمارے بیوی بچے اور مال مویشی ہمیں واپس کر دیں۔ وہ اگلی نماز میں آ گئے، جیسے ہی سلام پھر یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کرش کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے سارے سولجرز کو اتنا زبردست موٹیویٹ کر کے۔ آپ نے صحابہ میں کھڑے ہو کے فرمایا جو مال غنیمت ان کا میرے حصے آیا وہ مال غنیمت میں نے معاف کیا، ان کو واپس کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا جان آپ پہ قربان، ہمارا مال آپ پہ قربان، آپ نے واپس کر دیا تو ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی واپس کیا۔ شام تک پورا بنو ثقیف اسلام میں داخل تھا۔ تو یہ تھے میرے نبی، میں یحرم الرفق یحرم الخیر کل، نرم نرم مزاج کے، نرم، پورا اسلام 23 سال میں اتنا نہیں پھیلا جو فتح مکہ والے دن آپ نے کہا ابو سفیان نے سب سے زیادہ جنگیں کی ہیں، ابو سفیان کے گھر کے اندر گھس گیا اس کو معافی، جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو معافی، جس نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا حالانکہ آپ کو وہ دن یاد تھا جب آپ کو بیت اللہ سے نکالا گیا، معاف کیا۔ تو میرے نبی کی بہت بڑی صفت تھی، آپ نرم تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا
جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا، چاہے یہ باپ ہے، چاہے یہ خاوند ہے، چاہے یہ آفس کا، چاہے بزنس مین ہے، چاہے یہ آفس میں کسی سینئر پوسٹ پہ ہے، چاہے یہ ہمسایہ ہے، چاہے یہ کوئی بھی انسان ہے جس کے دل میں اللہ نے نرمی نہیں رکھی، اللہ نے اس کو بہت بڑی خیر سے محروم کیا۔ کیسے ملے گی؟ اللہ سے مانگنے سے، صلاۃ الحاجت پڑھے کہ یا اللہ جیسے تو نے میرے نبی کو نرم بنایا، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ آپ دیکھیں کبھی کوئی بندہ آپ سے نہیں لڑے گا، کبھی کوئی بندہ آپ سے تعلق نہیں توڑے گا، نرم بندے سے ہو ہی نہیں سکتا کوئی قطع تعلقی کرے، یا اس سے کوئی ملنا نہ چاہے، یا اس سے کوئی محبت نہ کرے۔ ایک عادت اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ میرے اندر پیدا فرمائے، ہم سب کے اندر پیدا فرمائے کہ نرمی کی عادت، ساری دنیا آپ سے محبت کرے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، آخری وہ پڑھ لیں، علیکم بسنتی۔ اچھا جی بس، اچھا جی، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ چل پہلے میں 4 باتیں بتا دوں۔ دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ جب ہم دین کے اندر نہیں نا کوئی بات سیکھتے تو پھر ہم گوگل سے سرچ کرتے ہیں، پھر ہم غلط لوگوں سے، اب وہاں پر کسی غلط اسکول آف تھاٹ والے بندے نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے، یوٹیوب کے اوپر 100 بندے اسکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو علم کا شاید دین کے پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ سب سے بہترین ہے جیسے ہم کیمسٹری کے ٹیچر سے جا کے سیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس نے کیمسٹری میں گریجویشن کی ہے، بایولوجی کے ٹیچر سے جا کے پڑھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ بایولوجی اس نے کہیں سے پڑھی ہے، کیا کسی ریکمینڈیڈ انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہا ہے۔ تو دین کا مسئلہ جب بھی سیکھنا ہے تو اس سے سیکھیں جس نے دین کو پڑھا ہے، ریکمینڈیڈ ادارے کے اندر پڑھا رہا ہے، کسی اچھے مدرسے کے اس میں جائیں، دارالفتہ میں جائیں، وہاں مفتیوں کا پینل بیٹھا ہوتا ہے، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں۔ کبھی ہم کسی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر، کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا تو ڈائلسس ہوگا، ہم نے ڈاکٹر سے کہا ہے کہ مجھے انیٹمی کی کتاب سے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میرا ڈائلسس ہوگا، یا ہمارا کوئی فالج ہے، ہم نے کہا ہے بھئی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں کیوں اس کی تحقیق مانگتا ہوں۔ تو ہمارے 99% مسلمانوں کو دین کے الف بے کا نہیں پتا ہوتا، اور ریفرنس کے پیچھے ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں، جتنا مرضی بندہ اوتھینٹک ہو، جتنا مرضی بندہ ہو، ان کو اسی کی بات سمجھ میں آنی ہے جس نے ریفرنس بتانا ہے۔ جس نے ریفرنس نہیں بتایا اس کو دین کے الف بے کا نہیں پتا۔ بھئی ریفرنس تو اس بندے کو پتا ہو جس کو دین کے الف، آپ کو انیٹمی کا نہیں پتا، کسی وکیل کے پاس آپ جائیں گے، جی فلانے نے میری زمین پہ قبضہ کر لی ہے، وکیل کہے گا ایسے کر لو، آپ اسے کہیں گے آئین قانون کی کتاب میں لکھا ہوا دکھائیں۔ ہاں اگر آپ اس سے ریفرنس ضرور مانگیں، لیکن اگر آپ میں سوجھ بوجھ بھی ہے، جیسے قرآن شریف کے اندر آتا ہے، یس قرآن شریف میں ریفرنس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، سورۃ بقرہ میں آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ شراب اور جوئے کے اندر فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ فائدے سے زیادہ ہیں۔ آیت ختم۔ یہ کوئی میں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت نہیں پڑھی، ریفرنس کے ساتھ قرآن شریف میں لکھا ہے شراب کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، جوئے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ تو کیا صحیح ریفرنس ہونے کی وجہ سے میں شراب کے فائدے سمجھ کے پینا شروع کر دوں یا گیمبلنگ کے اڈے پہ جانا شروع کر دوں؟ ریفرنس تو ٹھیک ہے۔ اب اگر میری قرآن پہ نظر نہیں ہے، سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جا کے کہ میں نے اس کو حرام کیا ہے، اب جس کی ساری حدیثوں پہ نظر نہیں ہے، جس کی قرآن کی ساری آیتوں پہ نظر نہیں ہے، وہ صرف ایک ریفرنس سے یہ چیز قابل عمل ہے یا نہیں کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ قرآن شریف میں آتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم کافر کو جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو۔ کوئی میں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت نہیں پڑھی، ترجمہ یہ ہے کافر کو جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ترک میں LGS میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، وہاں جو سویپر کرسچن ہے میں صبح تلوار لے کے جاؤں اور اس کا سر اڑا دوں، یا بندوق لے کر جاؤں اور اس کو میں گولی مار دوں؟ اس کا جو شان نزول ہے، جو پیچھے ہے اور آگے ہے، یہ میدانی جنگ کی آیت ہے۔ جب کفار آپ کے سامنے آ گئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب آپ ان کو میدان جنگ میں جہاں مرضی پائیں آپ ان کو قتل کر لیں۔ تو اس وجہ سے دین کی سمجھ ہونا، بوجھ ہونا
پھر ریفرنس میکس انڈرسٹینڈنگ. ورنہ کہا نہیں ویسے ہی ریفرنس کہیں جا رہا ہے جی میں ریفرنس سے ریفرنس ہے، نہ اس کی ساری احادیث پہ نظر ہے، نہ ساری قرآن کی آیات پہ نظر ہے، نہ شان نزول پہ نظر ہے، نہ ضعیف موضوع کا پتہ ہے، نہ راوی کا پتہ ہے، تو وہ پیچھے لگا ہوا ہے تو پھر وہ گمراہی ہوگا. 4 چیزوں کے ساتھ انسان پر غسل فرض ہوتا ہے. 2 عورتوں کے لیے مخصوص ہے، باقی مردوں عورتوں کے لیے بھی. سوری بس کلاس کو 2-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ، اگر مرد یا عورت کی شرمگاہ سے منی نکل جائے، مرد یا عورت کی شرمگاہ سے منی نکل جائے، منی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے شہوت کا جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر غسل فرض ہو جائے. دوسری بات، جمع جب میاں بیوی کرتے ہیں، اگر شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس کے اوپر دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے. تیسرا، جب عورت ایام حیض سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. چوتھا، جب عورت بچہ جنتی ہے تو اس کو نفاس کا خون آتا ہے، جب وہ نفاس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے. تو یہ 4 ہیں جن کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے. اور غسل کے 3 فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلا فرض یہ ہے منہ بھر کر کلی کرنا. اگر ہم سمندر میں نہائیں، اگر ہم سوئمنگ پول میں نہائیں، ان میں سے ایک فرض بھی ہم سے چھوٹ گیا ہے تو ہم پاک نہیں ہوئے، صاف ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے. منہ بھر کر اچھی طرح سے کلی کرنا. اگر روزہ نہیں ہے تو بہتر ہے غرارہ بھی کر لینا اچھی طرح سے. اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر لینا، ورنہ منہ بھر کے کلی کرنا پہلا فرض ہے. دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی ذرا پانی رکھ کے اندر تک پانی، یعنی کہ دماغ تک چلا جائے، اتنا بھی نہیں، بس ناک کی نرم ہڈی تک اندر سارا گیلا ہو جائے. تیسرا، پورے جسم پر ایسے پانی بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے. بیٹھ کے نہاتے ہیں تو گھٹنوں کے نیچے، ناف کے اندر، سر کے بالوں کے اندر، کانوں کے اندر، کوئی ایسی جگہ نہ رہے جو خشک رہے. ان 3 میں سے ایک بھی چیز چھوٹ گئی، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی میں پانی پہنچانا، پورے جسم کو گیلا کرنا، ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو انسان پاک نہیں ہوگا. تو باقی جو ہیں وہ چیزیں سنتوں میں ہیں، وہ آگے تفصیل کے ساتھ آتی رہیں گی. صبح صادق ہو جانے کے بعد جب آنکھ کھلے تو غسل کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جلدی کر لینی چاہیے تاکہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا ہو. ہاں اگر رات کو انسان ناپاک ہو گیا ہے تو اعلیٰ بات یہ ہے کہ انسان اسی وقت غسل کر لے، لیکن اگر اس وقت غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر لے اور شرمگاہ کو دھو ضرور لے. شرمگاہ کو دھو لے، پیشاب کر لے اور وضو کر لے، اور پھر فجر سے پہلے غسل کر لے. لیکن اگر اندیشہ ہو کہ ابھی گرمیاں ہیں، 2 ڈبے ڈالوں گا، کلی کروں گا، پاک ہو جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ اسی وقت غسل کر کے فارغ ہو. حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو، اس کو چاہیے کہ جنابت کے فوراً بعد پاک ہو جائے، یعنی ناپاک بالکل نہ رہے، جب بھی ناپاک ہو فوراً پاک ہو. فجر ہو جانے کے بعد آدمی غسل نہ کرے، جنابت کی حالت میں پڑا رہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ناپاک پڑا ہوا ہے، فجر بھی نہیں پڑی، ایسے ہی دفتر چلے گئے، وہ آج کل جیسے ہیں شام کو آ گئے یا اسکول چلے گئے. تو جو بندہ جتنا ناپاک رہتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی رحمت اور برکت اس سے دور رہتی ہے. غسل کا مسنون طریقہ. ٹائم ہو گیا ہے، اس کو پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر پڑھ دوں گا ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ. جو لوگ آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے وہ کبھی کا ریوائز ہو جائے گا. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر لے، باقی جو لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طیب بھائی نے کوشچن کیا ہے، is it allowed in Islam to be strict physically or orally with the younger siblings when parents are not in charge sometimes or not bothered by their kids act? Kindly assist. میں نے تو اس کا تجربہ نکالا، نقصان ہی ہوتا ہے. میری والد صاحب بھی نہیں تھے، والدہ کا بھی 2014 میں انتقال ہو گیا، تو میرے بہن بھائی میرے پاس ہی رہتے تھے. حالانکہ میں ان کا بڑا بھائی ہوں، ان پر خرچ بھی کرتا ہوں، ان کی یونیورسٹی کی فیس، کھانا پینا، آگے پیچھے سارا الحمدللہ کرتا ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی اپنے بہن بھائیوں کو پیار محبت سے کوئی چیز سمجھائی ہے تو انہوں نے اس پر عمل کیا ہے
اور جب میں نے ان سے ڈانٹ ڈپٹ کیا ہے، شاؤٹ کیا ہے یا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی شروع کے اندر، تو وہ اتنا زیادہ میرے سے دور ہوئے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ جیسے وہ اپنے والدین کی بات لیتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کی بات ویسے نہیں لیتا۔ باپ کی مار میں اور بڑے بھائی کی مار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یا ماں کا جو ٹوکنا ہے وہ بہن کا ٹوکنا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ میں تو بہت تو اس وجہ سے جو پیار محبت سے سمجھانا، جیسے آپ میں نے جو دیکھا ہے، اگر مجھے لگا نا کہ میری اپنی بہن کو یہ چیز وہ غلط کر رہی ہے، اس کو سمجھانا ہے، میں اس کو موٹر بائک کے اوپر بٹھاتا ہوں، ہم جاتے ہیں ملک شیک پیا، کچھ کھایا پیا، پھر میں اس سے پیار محبت سے ایک بات کرتا ہوں۔ یا ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ لائٹ موڈ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی وہ مجھے لگتا ہے میری بات لے گی، تو میں نے اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جب بھی بات کی ہے نا، اس نے میری بات لی ہے۔ تو جو پیار محبت ہے نا، اس کا کوئی جو ہے نا نیم البدل نہیں ہے۔ تو یہی طریقہ سب سے بیسٹ ہے جو ہے بینگ اے بردر۔ باقی والدین ہوں تو وہ ڈانٹ ڈپٹ ایک حد تک کر سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی نہ کریں کہ لوگ اس سے جو ہے اس سے بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ میری یونیورسٹی کے اندر لڑکا پڑھتا تھا، اس کے والد اسے زبردستی مار مار کے نماز پڑھاتے تھے، تو جب وہ یونیورسٹی آتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، تو ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، کہتا تھا یہی تو میرے ریسٹ کرنے کے دن ہیں۔ تو اگر شوق دلایا ہوتا تو وہ پھر ساری زندگی چھپ کے بھی پڑھتا۔ آپ نے مار کے اس کو لگایا تو وہ آپ کے ڈر سے تو پڑھے گا، لیکن جب آپ نہیں رہیں گے تو پھر وہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے دین کے اندر یا سختی نہیں ہے، میرا یہی مشورہ ہے اس میں۔ اور کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔